بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کہانی اس لیے بڑی ضروری ہے کہ کل شہزاد رؤف کے مالک نے، جس کے پاس کام کرتا تھا، شہزاد ماشاءاللہ کاریگر ہے اور مکینک ہے گاڑیوں کا، اور کام کرتا تھا، تو مالک نے اسے پوری پاکستانی قوم کو گالیاں نکالنے کے بعد اس کو گاڑی کے نیچے جان لینے کی کوشش کی۔ اور شہزاد کیسے کھڑا رہا، کیسے اس نے قیام کیا، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے بڑی توجہ سے سننا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا میرے بچوں بڑا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور پرچہ درج کرایا، الحمدللہ رب العالمین، اس فرد کو، اس بدماش کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھے ذرا تاکہ آواز خراب، تو گرفتار بھی کر لیا ہے، شکر الحمدللہ۔ اور اگر آپ اپنے سسٹم اور اس نظام میں ہوتے جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرا، اب میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، سب سے پہلے چلتے ہیں شہزاد، السلام علیکم میرے بچے۔ آپ کو جیسے ساڈی پنجابی چ سکھ ہے کہ پنجابی چ گل کرو، سب تو پہلا میں تمہیں بڑی شاباش کہنا کہ تسی اگر قیام نہ کرتے کھلوندے نا تے پھر ہرگز اسی اس تواڈے مالک نو پھڑ نہ سکتے، گرفتار نہ کر سکتے، نہ قانون تہاڈی مدد کر سکتا، نہ میں کر سکتا، نہ ادارے کر سکتے، نہ اینٹی فاسسٹ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تسی اس بات کو منتے ہو نا، تسی کھلوتے تے تہاڈی مدد کیتی۔ جی بالکل۔ بڑے سارے لوگ، بڑے سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بھائی ساڈی مدد کو نہیں ہوئی، تے مدد ہونے واسطے تسی دسو کہ کی کیتا تسی تے کی کہانی ہوئی۔ سب تو پہلا دسو کی نام ہے تہاڈا؟ وعلیکم السلام۔ جی شہزاد رؤف میرا نام۔ تھوڑا بلند بولنا ہے کیونکہ آواز تھوڑا قریب آ جائے شہزاد کے۔ کہانی یہ ہے کہ مالک جو ہے نا وہ سب پاکستانی کو گالیاں دے رہا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر اس جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے جو ہے نا مجھ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی اس نے، تو پھر میں نے کوشش کی، دلیری کی، کیونکہ ہم سب جو بھی ہیں ہم سب کو چاہیے کوشش کرنا، دلیر بننا۔ اگر ہم خود ہمت ہار جائے نا تو کچھ بھی نہیں بنتا، ہمیں چاہیے کہ دلیر ہمت کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم برداشت نہ کرے، گالیاں بکواس برداشت نہ کرے، بلکہ قانون کا راستہ ڈھونڈے۔ اچھا پھر؟ کیونکہ ہم سب اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خود سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے جو اس نے مجھ پہ اٹیک کیا ہے کہ میں نے یہ کوشش جو بھی کی ہے، کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگا، اس کو بھی اچھا نہیں لگا۔ اور انکل جو جوید ہے ان کی بہت مجھے مدد اور سپورٹ ملی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی سوچ ہے کہ کیمپوں میں جہاں جہاں بھی کہ جو ان کے خلاف ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ ان کی خود کی سوچ ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو تعاون انہوں نے کیا ہے نا، وہ میرا کوئی یہاں اپنا بھی ہوتا نا وہ بھی نہ کر سکتا۔ اچھا میں بچے اصل میں ذمہ دار ہوں اور میرا یہ کام ہے، ذمہ ہے کہ آپ کی کسی طرح مدد کروں۔ اچھا تو مالک سے آپ نے مزدوری لینی تھی، آپ نے مزدوری مانگی ہے، آگے سے اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے اور میری قوم کو سب کو گالیاں اصل میں بڑی شرمناک گالیاں ہیں، جس کی وجہ سے شہزاد رؤف نہیں بتا پا رہا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اس نے مجھ پر اٹیک کرنے کی فل کوشش کی ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، کوشش نہیں کی، مارا ہے۔ اس نے یہ سارے جو نشانات ہیں مجھ پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ یہ میں نے کوشش کی ہے، دلیری کی ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس لیے کیوں کہ میں ظلم کے خلاف کھڑا رہوں۔ اچھا اب مقابلہ اب جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے کہ جب میں نے کہا کہ عدالت، اب آپ کو بھی کہتا ہوں، عدالت، پولیس، کیمرہ ریکارڈنگ، ثبوت اور دلیل آپ کے پاس اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اب حوصلہ اور ہمت اس نوجوان شہزادے کا کیا تھا کہ اکیلا اس شخص کے پاس دوبارہ گیا، آپ نے فون کی ریکارڈنگ آن کر کے جیب میں ڈال لیا، اور جب شہزاد رؤف دوبارہ جاتا ہے، یہ اس کا حوصلہ تھا کہ ثبوت اور دلیل کیسے اکٹھا کریں۔ ثبوت اور دلیل اکٹھا کرنے کے بعد جب شہزاد دوبارہ گیا نا، فون کی ریکارڈنگ، فون کو آن لائن کر کے، کیسے وہ کیا تھا؟ تو میں نے آپ کو جو سینڈ کیا ہے، اس کی جو آڈیو ہے سیو کی ہے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ سیو ہو رہی ہے یا نہیں، میں نے کوشش کی ہے، وہ اللہ کی مدد سے جو ہے نا وہ سیو، یعنی کہ پتہ بھی نہیں تھا اور پھر ساری ریکارڈنگ ہو گئی ہے۔ اچھا جب دوبارہ جب گیا نا تو اس نے پوری بدماشی کرتے ہوئے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بے شمار آپ میں سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کھڑے نہیں ہوتے، قیام نہیں کرتے، آپ حوصلہ نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے،
शहजाद रऊफ को 100 दफा शाबाश है कि इसने हौसला किया। आपको पता है उसने इस पर गाड़ी चढ़ा देने के लिए गाड़ी दौड़ा दी, और तब क्या हुआ जब उसने गाड़ी आपके पीछे लगा दी कि आपको मार देना मैंने? जी बिल्कुल, ये उसने बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी बहुत बुरा वो कह रहा था, वो यही कर रहा था कि मुझे मारने में जो कामयाब हो जाए, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है उसको बचाने के लिए। लेकिन ये स्पोर्ट जितनी भी है मैंने दिलेरी से काम लिया है, और अंकल जवेद की वजह से, क्योंकि आप कोशिश ये करें कि खुद को बहादुर बनाए, दलेर बनाए, और जुल्म के खिलाफ जो है ना खड़े हो सके बस। अच्छा, अगर शहजाद रऊफ ने मुझसे रब्ता ना किया होता तो फिर आपने तो उसको फोन करना था, ये हॉस्पिटल जाना था। ये तो नहीं पता था जहाँ नहीं जहाँ, लेकिन आपने जब मैंने जब आपसे हौसला बात किया, जब आपसे बात की, आपने हौसला दिया, बेटा आप हिम्मत नहीं हारनी, जुल्म के खिलाफ खड़े रहे, तो मैंने कोशिश किया और कोशिश में मैं कामयाब हो गया हूँ अल्लाह की माशाल्लाह। तो इसलिए बराए मेहरबानी बालकन जब पेफ्तीन दिलोसी लेते हैं करते हैं तो उसके बाद वो समझते हैं कि ये गुलाम बन गया। हम इस तरह नहीं होने देंगे। Pentru Constantinu είσαστε δίπλα. Έχουμε χρόνια εμπειρία και προσπάθειες ευχαριστώ πολύ. Τώρα χτες που έγινε μια δολοφονική επίθεση, ρατσιστική, που έλεγε θα σου πάω σε χωριό και θα σου σκοτώσω εκεί. Αρκετές φορές μέχρι τώρα δύο πρόβληματα υπάρχουν. Αρκετές εργοδότες όσοι έχουν δώσει υπεύθυνη δηλώση πιστεύουν είναι σκλάβοι. Ό,τι να κάνω δεν μου ρωτάει κανένα. Και δεύτερο πάλι υπάρχουν πολλά ρατσιστικά πράγματα, ρατσιστικές επιθέσεις. Συλλήφθηκε, δόξα τω Θεώ, με προσπάθεια σας ευχαριστούμε και ζήτουμε η Κερφά που είναι φωνή των μεταναστών. Τι λέτε, τι έπρεπε να κάνουμε για να μην υπάρχουν τέτοια σκλαβικά νόμοι? Κοιτάξτε, η Κερφά μαζί με την πακιστανική κοινότητα έκανε πολύ γρήγορα αυτή την καταγγελία, διότι ο ίδιος Ήταν όρθιος ο Σαχζάντ Ραούφ. Ο Σαχζάντ Ραούφ ήταν και καταλάβαινε ότι πρέπει να αγωνιστεί και να παλέψει τα δικαιώματα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να σε παίρνει το αφεντικό και να σε κάνει σκλάβο, γιατί εκεί φτάσαμε. Αυτός ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση με τον Κερίδη, που λέει ναι, σε 3 χρόνια θα σου δώσω χαρτιά. Τι χαρτιά όμως? Αυτά δεν είναι χαρτιά άδεια νομιμοποίησης, είναι μια άδεια εργασίας που σε δένει με το τι κέφι έχει το αφεντικό. Το αφεντικό θέλει 18 ώρες, θα δουλέψει 18 ώρες. Το αφεντικό δεν θέλει να πληρώσει. Δεν πειράζει, κάτσε εκεί. Να φοβάσαι ότι θα χάσεις τη δουλειά σου και την άδεια παραμονής. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Σαν σκλάβι δηλαδή. Αυτό έγινε. Ετοιμαζόταν και το είδα την Και έδωσε υπεύθυνη δήλωση. Την υπεύθυνη δήλωση που τον ήθελε στη δουλειά. Πώς τον ήθελε δηλαδή? Να τον πατάει με αυτές τις μπότες που φοράγε τις σιδερένιες. Ναι. Να τον κυνηγάει. Αυτό είναι οι εργάτες. Οι εργάτες δεν είναι για να τους κυνηγάνε. Οι εργάτες. Και αυτός εδώ ο εργάτης είναι δικαιωμένος εργάτης. Ακριβώς. Έτσι και αξίζει να παίρνει πολύ περισσότερα λεφτά για τη δουλειά του. Χρειάζεται στη δουλειά του, θα έπρεπε να δουλεύουν και 5 και 10. Αλλά πού να κάτσει άνθρωπος όταν ο άλλος είναι ένα κτήνος ο εργοδότης που τους διώχνει. Και άρα, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι επιτέλους πρέπει να καταργηθούν αυτοί οι ρατσιστικοί νόμοι, να πάρουν χαρτιά όλοι οι μετανάστες, να δικαιωθούν, να τιμωρηθούν όλοι οι εργοδότες που τους είχαν να δουλεύουν στα μαύρα. Του ξέρετε, πολλοί εργοδότες κάνουν αυτά. Να του βάλει 3 χρόνια ένσημα που του χρωστάει. 3 χρόνια ένσημα. Τα διεκδικούμε όλα. 2 χρόνια δουλεύει. 2 χρόνια. 2 χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό το ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν είναι δουλειά του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, είναι δουλειά των συνδικάτων να ζητήσουν πάνω απ' όλα χαρτιά για όλους. Δεν είναι δυνατόν 1 χρόνο μετά τον πνιγμό 600 προσφύγων στο ναυάγιο του Σπήλου, όταν καήκανε δεκάδες στη Δαδιά, Ναι. να μας λένε ότι φταίνε οι ίδιοι. Οι εργάτες έχουν δικαιώματα, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι μετανάστες, και τα αφεντικά χρειάζεται να πληρώνουν για τα μεροκάματα τα Γι' αυτό οποία δουλεύει ο εργάτης. κερδίζουν Αλλά όταν τα ζητάει εκατομμύρια. δέρνουν. Έτσι. Άρα εμείς κινηθήκαμε γρήγορα. Το τμήμα ρατσιστικής βίας έφτασε με το Σιλάβι. Καλά έκανε, το αυτονόητο. Δουλειά τους είναι. Να δούμε όμως με τι κατηγορίες θα πάνε. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές τους συλλαμβάνουν και μετά τους αφήνουν ελεύθερους γιατί είναι καλά παιδιά. Θα τα δούμε και αυτά. Βέβαια. Είμαστε μόλις 5 μέρες πριν από τη δίκη
του Σιράζ Σαφτάρ, δολοφονήθηκε πριν από ένα άλλος εργάτης. Αυτή είναι η ζωή των εργατών των μεταναστών σε αυτή τη χώρα. Από τον Σαρζάτ Λουκμάν το 2013 μέχρι τον Σιράζ Σαφτάρ να μαχαιρώνονται, οι υπόλοιποι οι άλλοι να πλήγονται στα σύνορα από το ελληνικό και την κυβέρνηση, και όσοι είναι εδώ τα αφεντικά να κάνουν ό,τι θέλουν. Φτάνει πια να το σταματήσουμε αυτό, να σταματήσει και η αστυνομία της ρατσιστικής επικοινωνίας Σκούπα που της έχει κάνει βιολί τώρα. Την πήρανε χαμπάρι ότι δεν κυβερνάει και κάθε φορά. Πολύ λίγο νομίζω το ξέρετε και πολύ λίγο το ξέρει ο κόσμο πώς είναι ρατσιστική και πολύ ρατσιστική η Σκούπα. Δεν έχετε όταν κάνουν έλεγχο, δεν είναι έλεγχο. Σας παίρνουν αν έχετε χαρτιά, νόμιμα, έγγραφα, διαπαραμονή, ό,τι έχεις, τα πάνε εκεί, χρώματα. Το χρώμα κοιτάνε, είσαι μαύρος. Και αυτό λέει το νόμο είναι ρατσισμό. Να σταματήσουν άμεσα αυτή τη ρατσιστική Σκούπα. Γιατί ο εργάτης είναι εργάτης και πηγαίνουν σε αμυγδαλέζα όπου θέλουν και 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες δεν γίνεται κανένα έλεγχο. Και με απλά ρούχα δηλαδή τους κάνουν σύλληψεις και τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πέτρο. بہت زیادہ شکریہ. اصل میں اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں شہزادوں، جب تک آپ یہ بات جان لیں، گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ جب تک آپ نہیں نہ کھڑے ہوتے، آپ نہیں حوصلہ کرتے. میں تو میرے بچوں ایک رضاکار ہوں، تنہا نہیں لیتا، نوکر نہیں، ملازم نہیں، نہ مجنون، نہ پاگل، نہ دیوانہ. خدا کی قسم صرف یہ طلب رکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ سچ کے لیے، حق کے لیے، مظلوم کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا. دنیا کی ہر لالچ کو، ہر فائدے کو، ہر نفع کو خدا کی قسم ایسے ٹھوکر مار دی ہے. اور ان مظلوموں کے لیے، بچوں کے لیے، اگر شہزاد یا آپ مزدوری جاتے ہیں، میں بھی مزدوری کر کے صرف اور صرف جاوید اسلم کے لیے کام کر سکتا ہوں، صرف جاوید اسلم کے. لیکن میرے بچوں آؤ، دیکھو، پرکھو، قریب آؤ، دوربینوں سے، خوردبینوں سے قریب آ کے میرے بچوں پرکھو. کسی ذلیل اور کمینے لالچی کی وہ جو باتیں ہیں نا، ان پر یقین نہیں کرنے کی ضرورت. نبیوں کو بھی لوگوں نے برا بھلا کرا، مجھے بھی کہتے رہے، لیکن گارنٹی اور ضمانت ہے، حلال کرتا ہوں، حلال کھاتا ہوں. دنیا کے کسی بدماش کو، ظالم کو، بدکار کو نہ خاطر میں لاتا ہوں، نہ ہی میں ان کی کوئی قدر قیمت سمجھتا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ شہزاد رؤف کو سفیر پاکستان یا شہزاد رؤف کو اپنا ریاست یاد آتی، گورنمنٹ آف پاکستان یاد آتی، کیونکہ وہ ملازم ہیں، نوکر ہیں آپ کے. آپ کا خون پسینہ بہتا ہے، آپ جب خون بہاتے ہیں تو ان کو ملازمت کو، ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے. تو آپ کے دل میں یہ کیوں نہیں خیال آیا میں سفیر صاحب کو فون کروں یا حکومت پاکستان کو فون کروں؟ کیوں نہیں خیال آیا؟ بس یقین ہی اپنے رب دے کہ اللہ نے کوشش میری مدد آئی کہ رابطہ ہے میرا، کیونکہ تمہیں کوشش کی ہے کہ میں کامیاب ہویا ہوں، حوصلہ دلیری تمہیں دیتی ہے، تیری وجہ سے میں کامیاب ہویا ہوں. نہیں تو کوشش ہے سارے کی ہے، چلو ساتھ جتنے بھی میرے بھائی نے کوشش کرو، حوصلہ، ہمت، دلیری نہ کام کرو، جبر تے ظلم دے خلاف کوشش کرو کھڑے ہوں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. اور چونکہ شہزاد رؤف یا بے شمار نوجوانوں کو، بچوں کو، شہزادوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سفیر صاحب کو فون کیوں نہیں کرتے. ان کو پورا پتہ ہے، شہزاد کو بھی پورا پتہ ہے. شہزاد الٹا لٹک جائے نا، سفیر صاحب کو فون کرے تو وہاں کا تو چپڑاسی بھی فون نہیں اٹھاتا. وہ جو آپ کا نوکر ہے، ملازم ہے، پبلک سرونٹ ہے، یقین کامر ہے، شہزاد رؤف کو بھی اور آپ صاحب کو بھی کوئی ایک بھی آپ کا نہ فون اٹھاتا ہے اور نہ کسی ایک کو آپ کے دکھ سے، درد سے، مصیبت سے کوئی تعلق کیا واسطہ ہے. وہ لارڈز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ کو غلام سمجھتے ہیں. میرے بچوں، آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں اور وہ آپ کے ملازمین ہیں. تو الٹی گنگا بہہ گئی ہے، خون پسینہ آپ کا بیٹھتا ہے، پھر ٹھڈے بھی آپ کھاتے ہیں. آپ اپنے سفارتخانے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. آپ کا اپنا سپاہی آپ کو لوٹتا ہے، آپ کی پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جو. اپنا حوصلہ، اپنی ہمت کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے. پردیش ہے، غیر ملک ہے، یہاں آپ کا کوئی اتنا زیادہ وزن نہیں، اس کے باوجود عدل آپ لے سکتے ہیں، حق آپ لے سکتے ہیں.
میں آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہوں، لیکن کب؟ جب آپ اپنی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میں نا ایک بات پہ شہزاد رؤف پہ بڑا تھوڑا سا ناراض بھی ہوا کہ جب میں وہ پولیس اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کے سامنے پہنچا ہوا تھا، کیونکہ بار بار جگہ جگہ پہ میرے ٹائم اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، ایک مظلوم بیچارہ رو رہا ہے، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، بے شمار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اکیلا جو ہوا، رضاکار جو ہوا، نہ حکومت، نہ گاڑیاں، نہ بجٹ، نہ مال، نہ دولت، اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں۔ میرے بچوں جو کہتے ہو نا، وہ یار جوید اسلم پاگل تھوڑا ہی ہے، دیوانہ تھوڑا ہی ہے، وہ بھائی کوئی اپنی لالچ ایسو تے کام کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ، خدا کے رسول کا واسطہ، آؤ آ کے دیکھو، پرکھو، جانو، ایسے دوربینیں خوردبینیں لگاؤ۔ میرے لیے نہیں، میں آپ سے کسی سپورٹ، کسی مدد کا طلبگار نہیں، لیکن آپ کی مدد اس میں ہے۔ اگر میں سچا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر کھڑا ہوں، تو سینے کے زور پہ میرے بچوں اپنے لیے کھڑے ہو جائیں، میرے لیے نہیں۔ مجھے آپ کی مدد کی شاید ضرورت نہیں، آپ کو تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب میں نے شہزاد کو ادھر تھوڑا سا برہم اس لیے ہوا، میں نے کہا بچے آپ کے لیے کھڑا ہوں، تو شہزاد کو 100 تعریفیں، 100 شاباشی ہیں، چھوٹی سی ایک بڑا ہوں نا، باپ کی جگہ یہ ہوتی ہے کہ جب 100 تعریفیں کی ہیں میں نے، ایک جگہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، مجھے ٹینشن کیا تھی کہ بھائی یہ میرا جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، یہ میں کسی کے کام لے آنا تھا۔ تو بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے۔ تو شہزاد کو پھر بہت زیادہ شاباش ہے، اور برائے مہربانی متشبانہ حملے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیٹر مالک آپ سے جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو رابطے میں رہیں۔ بہت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بہت ہی کچھ ہو سکتا ہے جب آپ کھڑے ہو۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اس سلسلے میں آپ شہزاد رؤف کو ہم متشبانہ حملے کے حوالے سے اس کے پیپر بنوائیں گے، جیسے کامینیا میں علی رضا، ارسلان، داؤد اور ان کے بنوائے تھے، آپ کے بھی اس سلسلے میں پیپر بنیں گے کہ آپ پر متشبانہ حملہ ہوا ہے۔ اب مالک نے آپ کو لیٹر دیا، لیکن اس طرح آپ کے پیپر نہیں بن سکے۔ اب دوسری یہ ڈگر ہم استعمال کریں گے۔ اور میرے بچے آپ سے 1.5 سال سے آپ آ رہے ہیں، کوئی پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں؟ کبھی میں نے پیسے آپ سے مانگے ہو؟ نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں آپ نے لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب بھی میں نے شام کو، دن کو فون کیا ہے، آپ نے اٹھایا ہے۔ کل میں نے جتنی دفعہ کال کی ہے، آپ نے فوراً اٹھایا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اٹھانی ہے میں نے، کئی دفعہ نہیں اٹھا سکتا، نماز میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا کسی جگہ پہ، یا پولیس اسٹیشن، یا عدالت، یا کچہری، بڑی دفعہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو واٹس ایپ پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر گزارش یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ پر رحم کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو کہتے ہیں خدا کو پہچاننا ہو تو پہلے اپنے آپ کو، جاوید اسلم کون ہے، کیا ہے، کس بات کی بولی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ مرد کو جرأت اور غیرت اور کھڑا ہونا زیب دیتا ہے۔ جب آپ ہی کھڑے نہیں ہوں گے تو کسی دوسرے سے شکوہ نہ کریں۔ 600 سے زائد بچوں میں سے اکثر و بیشتر کو لیگل پیپرز بنا کر دیے، اور یہ جو شہزاد صفدر 12 اگست 2023 کو قتل کر دیا گیا تھا بچہ، اس کی عدالت ہے، اس کی تیاری ہے، اس سمیت شہزاد لقمان سمیت کسی ایک کا کیس حکومت پاکستان، سفیر پاکستان، FIA پاکستان، یا کسی فوجی، یا کسی عدالت، یا کسی سفیر وزیر نے نہیں لڑا۔ میں ہوں الحمدللہ رب العالمین وہ شخص 10 سال ایک کیس کے لیے تقدو کی، جس طرح شہزاد رؤف سے 1 سینٹ نہ کل چاہیے تھا نہ اب چاہیے، اسی طرح میرے بچوں کچھ سمجھا کرو۔ اگر 40,000 پاکستانی، 50,000 پاکستانی یونان میں موجود ہیں، اور 50,000 کے 50,000 پاکستانی وہ 1 یورو اگر اکٹھا کر لیں، 50,000 یورو میں لین لگا کے نا وکیلوں کو آپ کا ملازم نوکر بنا کے بٹھا دو۔ لیکن جب آپ اپنا ہی کیئر نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، تو پھر جو مجھ سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہوں۔ اللہ کی مان میں اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔